رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آپ کے سامنے تلاوت قرآن کریم سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 تا 13 تک کی تلاوت کی قاری شفقت اللہ قادری صاحب نے۔ قاری صاحب جزاک اللہ۔ اور تلاوت قرآن کریم کے ساتھ ہی الحمدللہ باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے رمضان پاکستان ٹیلی ویژن ہوم پر سحر نشریات، جو کہ 9 رمضان المبارک کی سحر نشریات ہے۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ اپنا نواں روزہ ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں پورے پاکستان کے لوگ۔ تو میرے توسط سے، مجھ ناچیز کو رابعہ انم کہتے ہیں، پاکستان کے ہر بڑے شہر میں، ہر چھوٹے بڑے گاؤں دیہات میں، ہر گلی کوچے میں، پاکستان کے جس بھی کونے میں آپ اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ رمضان نشریات ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ تمام ہی لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر سے جہاں جہاں سے اس وقت پاکستان کے باہر بھی کسی بھی ملک سے ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، اور جہاں جہاں آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے تھرو، ویڈیوز کے تھرو اس ٹرانسمیشن کی کلپس دیکھ رہے ہیں، تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، یہ پہلا عشرہ رحمت ہم سے جدا ہونے والا ہے، لیکن اس پورے عشرے میں، اس پورے مہینے کے آغاز سے اب تک مسلمانوں نے، ایمان والوں نے، روزے داروں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ ہر طرح سے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لیں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹیں بھی، اور جو دینے والے ہاتھ ہیں وہ ان رحمتوں کو بانٹیں بھی، آگے بھی بڑھائیں۔
لیکن ناظرین کرام، یہ دروازے رحمتوں کے، اس رحمت کے عشرے کے گزر جانے کے بعد اور مغفرت کے عشرے میں داخل ہونے کے بعد یہ دروازے بند نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے دروازے کبھی بند ہی نہیں ہوتے۔ یہ تو دین ہی رحمت کا ہے۔ پروردگار نے ہر بار یہ اعلان فرمایا کہ میری رحمت وسیع ہے، میری رحمت کم نہیں ہے، مانگنے والے مجھ سے رحمت مانگے تو صحیح، مانگے تو وہ مجھ سے رحمت، مانگے تو وہ مجھ سے مغفرت، مانگے تو وہ جہنم کے عذاب سے نجات۔ ناظرین کرام، شیطان مردود مومنوں کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، جو شیطان مردود کا ٹارگٹ ہوتا ہے سب سے پہلے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایمان والا ہے اسے خدا سے دور کر دیں، اس کے دل میں خدا خوفی کو ختم کر دے۔ اور شیطان لگا رہتا ہے، جس کا ایمان جتنا مضبوط، اس پر شیطان کی جو کوشش ہوتی ہے یہ کام کی وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور وہ لگا رہتا ہے اس کوشش میں کہ کس طرح میں اس ایمان والے کو خدا خوفی سے دور کر دوں اور خدا سے دور کر دوں۔ اور جب خدا نہ خواستہ وہ کسی ایمان والے کے ساتھ یہ کرنے پر کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ رکتا نہیں ہے، شیطان کا اگلا ٹارگٹ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اگلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان والے کے دل میں یہ بات ڈال دے، اسے مایوس کر دے خدا کی رحمت سے، اس کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ خدا کی رحمت، توبہ کا جواب اور مغفرت اب میرے لیے ہے ہی نہیں۔ تو وہ پھر اچھے کاموں کے بجائے جس غلط راہ پر شیطان نے اسے ڈالا ہوتا ہے وہ مستقل اسی راہ پہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن رحمتوں کا دروازہ تو خدا نے کبھی بند کیا ہی نہیں۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے کچھ آیات، کچھ احادیث مبارکہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں سے کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ اگر اپنی جانوں پر زیادتی کر ہی دی ہے تو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کہا اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقائد و جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے نہ مجھے پکارا اور نہ ہی مجھ سے امید رکھی۔ اب یہ ان کے لیے ہے جو توبہ بھی نہیں کر رہے، جو اللہ کو پکار بھی نہیں رہے، جو اللہ سے معافی اور رحمت کے طلبگار بھی نہیں ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو یہ کہتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، تو نے نہ مجھے پکارا اور نہ ہی مجھ سے امید رکھی، پھر بھی میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کی وسعتوں کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہو تو میں تجھے زمین کے برابر مغفرت عطا کر دوں گا۔ تو اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص شرک میں مبتلا نہیں ہے تو وہ پہاڑ جتنے گناہ لے کر میرے پروردگار کے سامنے حاضر ہو جائے، مغفرت طلب کر لے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب معاملہ آپ تھوڑا سا اپنے ذہن میں لے کر آئیے، تھوڑا امیجنیشن کے اندر لے کر آئیے۔ فتح مکہ ہے، بڑے بڑے جانی دشمن موجود ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کیونکہ ہم پکڑ میں آ گئے ہیں، آج تو ہمارے ساتھ بہت برا معاملہ ہونے والا ہے۔ ہر جانی دشمن اپنا ایک سب سے خطرناک قسم کا انتقام کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، اب کیا کیا جائے گا، میرا انجام برا ہوگا۔ ہر کوئی اپنا برا سے برا انجام سوچ رہا ہے، لیکن سامنے کون ہے؟ سامنے ہے رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین، وہ پوری عالم کے لیے رحمت ہے۔
اور وہ رحمت لے کر آئے، وہ رحمت کا اعلان کرتے ہیں، اور اس رحمت کا اعلان سنتے ہی وہ جانی دشمن اپنے کندھوں کو مزید جھکا لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو طاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے میرا دین، یہ ہے اس دین کو لانے والے رحمت للعالمین۔ آج اسی موضوع پر ہم انشاءاللہ اپنے علماء کرام سے بھی گفتگو کریں گے، اور میں بہت منتظر ہوں کہ اس بارے میں ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن میری اس سحر نشریات کا باقاعدہ آغاز دو بہت ہی خاص لوگ کرتے ہیں، اور خاص آغاز ہوتا ہے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سے۔ ثنا سید اور قاری اسد الحق صاحب چند اشعار قصیدہ بردہ شریف کے پیش کریں گے۔ گھروں میں موجود تمام ہی لوگوں سے گزارش کہ جب آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھیں اپنے لیے دعا کریں تو ہمارے حق میں بھی دعا کریں، اور خصوصاً اس مملکت خداداد کے لیے دعا کریں، اور کثرت سے درود پاک کا ورد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يمتحنا بمتى العقول به لم يمتحنا بمتى العقول به حرصا علينا فلم نغضب ولم نهين باز رکھا امتحان سے جس سے عاجز فہم ہو، باز رکھا امتحان سے جس سے عاجز فہم ہو، مہربانی کی نہ بچتے یوں شکو حیرت سے ہم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالشمس تظهر للعينين من بعد كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وہ ہے مثل شمس جو ظاہر ہو چھوٹا دور سے، وہ ہے مثل شمس جو ظاہر ہو چھوٹا دور سے، اور آنکھیں
माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया कारी सदुल हक साहब आपका, सना सैयद साहिबा आपका। नाज़रीन किराम, मुख्तसर सा एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप सब जानते हैं कि आगा मिनहाज साहब तशरीफ़ फरमा होंगे हमारे वज़ाइफ के सेगमेंट के साथ। अगर आपके भी कोई सवालात हैं तो जल्दी से मुझे लिख भेजिए। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भेज सकते हैं, आगा मिनहाज साहब के अकाउंट से, और PTV होम ऑफिशियल का जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट है, अगर अभी तक आप उसको फॉलो नहीं कर रहे तो फ़ौरन से फॉलो कीजिए। और PTV की इंतज़ामिया ये चाहती थी कि मैं आप सबको बताऊं कि आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बहुत बड़ी तादाद में रमज़ान के इन दिनों में PTV होम ऑफिशियल को फॉलो किया है और इंतज़ामिया इस पर खुश है। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। बट अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो जाइए जल्दी से इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्लिप्स हैं जो हम सिर्फ इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे रमज़ान पाकिस्तान की सहर नशरियात में। वेलकम बैक। रहमतों से भरपूर ये महीना है और उसी महीने की रहमतें और बरकतें समेटने के लिए हम यहाँ पर ज़िक्र इलाही करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सना होती है और हम दुआओं का तस्करा करते हैं रोज़ाना, क्योंकि दुआ बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन दुआ का भी एक सलीका है, एक तरीका है, और वो सलीका तरीका दुआ किस अंदाज में, किस अदा से मांगनी चाहिए, इस सब के बारे में बात करते हैं हम अपने इस वज़ाइफ के सेगमेंट में जो आपको बहुत पसंद है। आगा मिनहाज साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हम अपनी नवी सहर ट्रांसमिशन में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वक्त का यकीनी तौर पे बिल्कुल पता नहीं चला हमें। और अब आगा साहब, क्योंकि रोज़ाना आप कुछ ना कुछ नया बताते हैं, कल आपसे इंशाल्लाह पूछेंगे कि आने वाले अशरे के लिए क्या दुआएं होनी चाहिए, लेकिन आज बताइए कोई ख़ास दुआ, कोई ख़ास टिप, और फिर सवाल बहुत ज़्यादा हैं तो मैं उनकी जानिब बढ़ूँगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। आज अशराए रहमत जो है वो हमसे जुदा होने को है, और अगले बरस इंशाअल्लाह ये फिर तशरीफ़ लाएगा अपनी चमचम बरसाती हुई रहमतों के साथ। हमें अगर खुश नसीबी हुई तो हम इसको यकीनन देखेंगे, वरना अगर हो सका तो ये रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो आज का वजीफ़ा है, या अशराए रहमत का जो वजीफ़ा है, ऐसे तो पूरे साल ही ये कुरान पाक की आयत मुबारक है रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, मगर ये चूँकि इसका कनेक्शन इस अशराए रहमत से रमज़ान शरीफ के पहले अशरे से बहुत ज़्यादा है, तो जितना हो सके रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन इसको आपने कसरत के साथ पढ़ना है। सलातुत तस्बीह मैं रोज़ाना अर्ज़ किए देता हूँ आपकी बारगाह में कि अगर अभी तक आपने सलातुत तस्बीह का आगाज़ नहीं किया तो आखिरी अशरे का इंतज़ार किए बगैर सलातुत तस्बीह का आगाज़ फरमा दीजिए। सहर व अफ्तार में उन ज़रूरतमंदों को आप ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि भूखे को जिसने एक मरतबा खाना खिलाया, या किसी ने अगर आपने किसी साइम का रोज़ा खुलवाया, तो अजर व सवाब में इंशाअल्लाह आप भी उतना ही अजर पाएंगे जैसे आपने ख़ुद ने रोज़ा रखा। और वालिदैन की दस्तबूसी और कदमबूसी इस माह मुबारक में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या बात है जी। अच्छा, पहला जो सवाल है, भाई ने रिक्वेस्ट की है कि उनका नाम ना लिया जाए, और हम ज़ाहिर है आपकी रिक्वेस्ट मान, वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कोई सेंसिटिव सवाल है तो मैं इलाका या जहाँ से आपने मैसेज किया और नाम ना शामिल करूँ, लेकिन भाई ने कहा है कि मुझे हर कोई बेइज्जत करता है, और ना मेरी घर में इज़्ज़त है, ना रिश्तेदारों में, ना दोस्तों के सामने, और अब मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं किसी से बात करूँ या किसी से कोई रिश्ता रखूं या किसी से कोई ताल्लुक़ रखूं, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा फ़ील होता है कि मेरी इज़्ज़त नहीं है माशरे में। कोई ऐसा वजीफ़ा या दुआ कि जिससे मेरी इज़्ज़त बहाल हो सके। कुछ लोगों का होता है ना, एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मर जाता है। हमारे लोग भी मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैं, इर्द गिर्द कुछ ना कुछ बोल देंगे, शक्ल सूरत पर कमेंट कर देंगे, वेट के ऊपर कमेंट कर देंगे, अगर कोई किसी तरह बात करता है उस पर कमेंट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं समहाउ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लूज़ करते करते इंसान यहाँ तक पहुँच जाता है। तो अगर वो कह रहे हैं दोस्तों से भी इज़्ज़त नहीं मिल रही, रिश्तेदारों से भी इज़्ज़त नहीं मिल रही, तो फिर क्या करे मेरा ये भाई?
یا معزو یا معزو یا معزو، اگر فجر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ یا معزو یہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے، یا جب بھی آپ کا کوئی کام کسی کے پاس پھنس جائے، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے جانا ہے کسی کے پاس اور کسی آفیسر کے پاس جانا ہے، کسی دوستوں کے پاس جانا ہے، کسی ایسی شخصیت کے پاس جانا ہے جو آپ سے بہت زیادہ مطلب رتبے میں بڑی ہو، درجے میں بڑی ہو، اور آپ نے کسی شادی یا تقریب میں جانا ہے جہاں آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، تو یہ دیکھیں جائز عمل کے لیے ہے، ناجائز عمل کے لیے خدا کا واسطہ اس کو مت کیجیے گا۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ وظیفہ یا معزو یا اللہ ہو یا معزو یا اللہ ہو یا معزو یا اللہ ہو پڑھتے ہوئے چلے جائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی عزت اور تکریم کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگلے مسئلے کی طرف بڑھیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی میرے اکثر معدے میں درد رہتا ہے، بد ہضمی رہتی ہے، اسٹمک پرابلم رہتی ہے، تو اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ایک تو اس کے لیے جن لوگوں کو اسٹمک کا پرابلم رہتا ہے، جن کو ہاضمے کی شکایت رہتی ہے، جن کو کھانے کے بعد جی متلاتا ہے، جن کو کھانا دیکھ کے جی متلاتا ہے، جو بہت زیادہ بسیار خور ہوتے ہیں، ایک جو بسیار خور ہوتے ہیں نا، جن کے سامنے دال چاول رکھیں گے وہ بھی 4 پلیٹ کھائیں گے، اور ان کے سامنے مرغی رکھیں گے وہ بھی 5 پلیٹ ہی کھانی ہے ان کو، تو آپ نے نا کوالٹی فوڈ کو مطلب پریفر پورشن کرنا چاہیے، کنٹرول کرنا ہے۔ اور میں اس کا وظیفہ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یا سلام ہو یا اللہ ہو پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے یا سلام ہو یا اللہ ہو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، اول و آخر درود پاک پڑھیے، دم کیجیے، زمزم کا کثرت سے استعمال کیجیے، کھانے کی مقدار کو کم سے کم کیجیے، روزانہ آدھے گھنٹے کی واک کرنا بہت ضروری ہے، کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں ہے، کھانا کھانے کے فوراً بعد بیٹھنا نہیں ہے، کھانے کو چبا کر کھانا ہے۔ بلال صاحب ہے جی اسلام آباد سے، وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کے پھیپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیں۔ پھیپڑوں میں پانی بھر جانے کے بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو لوگ جو بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں ان کے پھیپڑے کمزور ہو جاتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ڈسٹ کی وجہ سے، الرجی کی وجہ سے پھیپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہارٹ ویک ہوتا ہے، اس وجہ سے پانی بھر جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے الرجی کی وجہ سے پھیپڑے کمزور ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی، آئس کریم اور اس قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے ان کو چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے، نمونیا میں بدل جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پھیپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے۔ پھیپڑے ہمارے جو لنگس ہیں یہ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔ یہ اس کی جو قدر ہے اور اس کی جو افادیت ہے، اس کی اگر کوئی اہمیت ہے تو وہ ان لوگوں سے پوچھیں جو وینٹیلیٹر یوز کرتے ہیں، جن کو خدا نخواستہ گھروں میں آکسیجن سلنڈرز آتے ہیں۔ ابھی ہم نے کووڈ جو گزارا ہے 3 سال پہلے، اس میں جو سب سے زیادہ پرابلم تھی وہ نظام تنفس کی تھی، کہ گھر میں اگر آپ کا جو سیچوریشن ہے نا آکسیجن کا وہ 96 سے ذرا سا 94 اور 92 پہ ہوا، فوراً سانس لینا مشکل ہوا۔ اور صاحب اللہ معاف کرے جن کا انتقال بھی ہوا ہے، جو زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں وہ بھی ایسے ہی لوگوں کی ہوئی ہیں جو اسموکنگ بہت کرتے تھے۔ اچھا ایک اس کے ساتھ میں اس سے پہلے کہ بھول جاؤں، 1-2 سوال مجھے انسٹاگرام پہ آئے ہیں کہ وہ بچوں کو ویپ کی عادت لگ گئی ہے، مائیں کہہ رہی ہیں وہ چھوڑ ہی نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں اس سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو کہہ رہی ہیں اس کا بھی کوئی طریقہ، بلکہ بتائیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اگلا پروگرام کریں گے، تو اس کے اوپر ویپ کے اوپر جو میرے پاس ایک کمپلیٹ ریسرچ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ پروگرام کرتے ہیں۔ تو اب یہ نظام تنفس، آکسیجن کے سیچوریشن، پھیپڑوں میں پانی کا بھر جانا، ہارٹ کا ویک ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو اس کے لیے جو میں نے وظیفہ بتایا ہے، یا قوی القادر المقتدر قونی و قلبی، یا قوی القادر المقتدر قونی و قلبی، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ نے پڑھیں۔ اور سورہ دحا یہ اماں پارے کی سورہ دحا، تو آپ 1 مرتبہ سورہ دحا پڑھیں گے، یا قوی القادر المقتدر قونی و قلبی 100 مرتبہ پڑھیں گے، پانی پہ دم کریں گے، زمزم کا استعمال کریں گے، ہر قسم کی ڈسٹ سے، الرجی سے، اسموکنگ سے، ویپ سے، ہر چیز سے اس قسم سے اجتناب برتیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پھیپڑوں میں پانی بھرنے کا مسئلہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ شاہینہ صاحبہ آخری سوال، وہ کہتے ہیں کہ کہتی ہیں مجھے ہر وقت ڈر لگتا ہے اور مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، جیسے ہر وقت کوئی میرے ساتھ ہو، پلیز ڈر دور کرنے کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیں اگر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے، ایک تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ہے، ایک لگتا ہے کسی کو کہ میرے ساتھ کوئی ہے، ایک کوئی جب رات کو کچھ لوگ مجھے ایسا بھی بتاتے ہیں کہ جب ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارے بیڈ پہ کوئی ہے، ہمارے ساتھ کوئی موو کر رہا ہے، مطلب جب وہ تنہا ہوتے ہیں ان کو اپنی فیلنگ کا احساس ہوتا ہے۔ میں ایک ایسی خاتون کو جانتا ہوں جو کہتی ہیں کہ جب میں اپنے کچن میں جب بھی کھانا بنانے کے لیے جاتی ہوں تو میں بار بار پلٹ کے دیکھتی ہوں، مجھے لگتا ہے میرے ساتھ کوئی ہے۔ اگر کوئی ہے تو پلیز ان کا ساتھ دیا کرے، برتن دھو دیا کرے۔ نہیں یہ تو ویسے بچپن میں جب بھی ہم کچن میں یا باتھ روم جاتے تھے تو ہمیشہ لگتا تھا کہ کوئی اور بھاگتے ہوئے واپس آتے تھے، اور بیڈ کے نیچے سے کوئی نکل آئے گا یہ بھی لگتا تھا،
لیکن یہ تو خیر سیریس معاملہ ہے. تو مجھے ہر اگر چیز آپ میں کو مزاق- خدا نخواستہ کو اس قسم کی فیلنگ آتی ہے تو اس کے لیے جو سب سے بہترین وظیفہ ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری جو 3 آیات ہیں ان کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے اول و آخر درود پاک پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں. رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ فلق، 41 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں. کیونکہ دیکھیں آپ اگر باوضو نہیں رہیں گے تو اس قسم کے معاملات ہو جائیں گے. اگر آپ خدا نخواستہ طہارت حاصل نہیں کریں گے، پاکیزگی اختیار نہیں کریں گے، پنجگانہ نماز کی پابندی نہیں رکھیں گے اور گھر کے اندر روزانہ کسی سے اذان دلوائیں، گھر کے اندر اذان ہوتی ہے تو اس قسم کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. واش روم جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ہمارے گھروں میں واش روم سے پہلے دور ہوا کرتے تھے، اب ہمارے بیڈ رومز میں ہوتے ہیں، جو کہ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے. لیکن واش روم جانے سے پہلے کی جو ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شریر جنات اور جنیوں سے. اس کا مطلب وہ ایگزسٹ کرتے ہیں آپ کے بیڈ روم میں، آپ کے واش روم میں، جو آپ کے کمرے کے اندر جو واش روم ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں وہاں پہ. تو ہمیں واش روم میں زیادہ ٹائم نہیں گزارنا، جانا اور آنا ہے. اور باہر آپ نے نکل انہیں اور ڈرا دیا ہوگا جنہوں نے سوال پوچھا. میں تو قرآن و سنت وہ کی کہیں بات کر گی رہا میں نے ڈر دور کروانا تھا، یہ کہہ رہے ہیں آپ کے باتھ روم میں کوئی ہے. ہوں. میں دعا پڑھ کے بتا رہا ہوں میری بہن. تو برائے مہربانی ان چیزوں سے احتیاط کریں گے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. ٹھیک ہے جی آغا صاحب، یو آر گریٹ، تھینک یو. میں آپ کو ویسے ہی تنگ کرتی ہوں کہ مجھے ہوتا ہے سحری میں ذرا اس طرح کی گپ شپ ہوتی رہنی چاہیے اور لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں اسے. ایک بریک پر جا رہے ہیں جی. بریک سے انشاءاللہ جب واپس آئیں گے علماء کرام یہاں پر موجود ہوں گے. آپ کے جو بھی سوالات آغا صاحب کے لیے ہوتے ہیں ہمیں بھیج دیا کریں، ہم اسے شامل کریں گے. ویپ والی جو بات ہے، کیونکہ نوجوان نسل بالکل آؤٹ ہو چکی ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں ویپ ہے، لڑکیوں کے ہاتھ میں ویپ ہے اور ہر جگہ، اینڈ دے تھنک اٹس ریئلی کول بیکاز وہ فلیورڈ ہوتا ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو آغا صاحب نے پرومس کر لیا کہ آگے آنے والی سحر نشریات میں ود ریسرچ یہ بتائیں گے کہ ویپ کتنا برا ہے اور اس کا وظیفہ بھی بتائیں گے کہ ایسی چیزوں سے، اسموکنگ سے، پان گٹکا چھالیاں، ان سے دور رہنا کیسے، کس دعا کے ساتھ. ایک بریک پر جا رہے ہیں علماء کرام کے سیگمنٹ کے ساتھ اور پھر مقابلہ تقریر اور پھر قصص القرآن، سب کچھ رمضان پاکستان میں. جناب رمضان پاکستان کی سحر نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ہم اس سیگمنٹ میں موجود ہیں جو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایسنس آف دس ٹرانسمیشن، اور اس میں ہر وہ بات ہوتی ہے جو کام کی بات ہوتی ہے. اور آج میرے بہت ہی پیارے گیسٹ یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے تو ہیرا شرازی صاحبہ ہے، سیدہ ہیرا شرازی صاحبہ، آپ سب ان کو جانتے ہیں، بہت ہی اچھی گفتگو کرتی ہیں. پہلے بھی ہمارے ساتھ میری ربیع الاول کی ٹرانسمیشنز میں، بہت ساری ٹرانسمیشنز میں یہاں پر موجود رہی ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. حسان بن خورشید معروف نعت خواہ ہیں، ثنا خواہ ہیں، اور ہمیشہ میری ٹرانسمیشن میں آتے ہیں تو میرے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے کیونکہ میں بہت پرسکون محسوس کرتی ہوں جب یہ کلام پڑھتے ہیں اور ایک اچھا سا بالکل ماحول بنا دیتے ہیں. اور پھر میرے بہت محترم، میرے بہت عزیز، میرے بہت پیارے بھائی مفتی نور رحمانی صاحب یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ آپ سب کو ہم نے ایک بار پھر یہاں پر دعوت دی ہے. آج ذرا مختلف سا ہم کرنے، کیونکہ حسان بھائی یہاں پر ہے اور ہم اتنے بے چین ہوتے ہیں ان کا کلام سننے کے لیے، تو ہم نے کہا آج سیگمنٹ کا آغاز ہی انشاءاللہ آپ کے کلام سے کرتے ہیں. عشرہ رحمت انشاءاللہ بس ایک اور دن ہے اور ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور آج تو بات ہی رحمتوں کی ہونے والی ہے انشاءاللہ. لیکن آغاز آپ کے کلام سے اور پھر نور بھائی سے گفتگو. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی. آقا
تو کل سے ہی صلی علی کریمنا صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی مثل کیا بات ہے. مصطفیٰ کیا بات ہے احسان بھائی, بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ. کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, صدقتا. کسی اور کا یہ رتبہ, کسی اور کا یہ رتبہ, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل مصطفیٰ کا. بے شک بے شک سبحان اللہ. انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت, انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت, کوئی شاہکار ایسا, کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا کیا بات ہے احسان بھائی. نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل مصطفیٰ کا. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت, کیا بات ہے. واہ 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 سبحان میرے اللہ. دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت, کسی اور در سے رشتہ, کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل مصطفیٰ کا. سبحان سر اللہ. غشر ان کی رحمت کا سبھی ہی میں ہوں طالب, مجھے کچھ عمل کا دعویٰ, مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل مصطفیٰ کا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. رحمت للعالمین کا ذکر ہوا ہے, اور جو دین رحمت للعالمین لے کر آئے وہ بھی رحمت کا دین ہے. نور امانی صاحب, آج ہم بات رحمت کا جو تصور ہے دین اسلام میں اس پر کر رہے ہیں. اپنی تعلیمات میں اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے رحمت کا اپنے ماننے والوں کے لیے, ذرا اسے ایلیبریٹ کر دیجیے آج سب کے لیے, کیونکہ آج جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی یہی کہا کہ شیطان کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا سے دور کرے بندے کو, اور جب وہ انفارچونیٹلی اس میں
کامیاب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا اگلا ٹارگٹ شروع ہو جاتا ہے وہ یہ کہ میں مایوسی پھیلا دوں, اس کے دل میں مایوسی ڈال دوں کہ رحمت سے بھی تو دور ہو گیا اللہ کی. تو یہ ہمیں کس طرح سے اس کے اوپر آج یقین کامل ایمان ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. اور کیا کوئی ایسا ہے جس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے بند بھی ہوتے ہیں؟ بسم اللہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ پھر اس ٹرانسلیشن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. ہمیشہ موضوعات بڑے شاندار ہوتے ہیں اور جو وہ شخص جو اس موضوعات کو چنتا ہے, انتخاب کرتا ہے, اللہ اس کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لے اور اس پوری ٹرانسمیشن کو پوری ٹیم پوری ٹرانسمیشن. ہم تو دکھتے ہیں چہرے, تو لوگوں کو لگتا ہے شاید ٹرانسمیشن ہم سے چلتی ہے, لیکن جو پیچھے ہیں کنٹرول روم میں ہمارے پروڈیوسر ڈائریکٹر صاحب ماشاءاللہ وہ ہر وقت کام کرتے ہیں. ہم گھر چلے جاتے ہیں وہ لگے رہتے ہیں اور ہمارے آنے سے پہلے بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ہم اللہ کی دین کی دعوت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, کیونکہ اللہ کی دین کی دعوت کا کام یہ انبیاء کا کام ہے اور اللہ جس کو قبول فرماتا ہے اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. تو اس رات میں دعا کرتا ہوں پروردگار جیسے بنی ہوئی ہے ہمیشہ بنی رہے, ہمیشہ کرم ہوتا رہے. اور جب تو نے پروردگار ہمیں ہدایت پہ رکھا ہے تو مرتے دم تک ہمیں ہمیشہ اسی دین پہ رکھنا اور ہمیں ہمیشہ اسی طرح دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا. میری بہن نے بہت اچھا کویشچن کیا, سوال کیا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رحمت کہتے کسے ہیں. کسے کہتے؟ رحیمہ یرحمو سے یہ لفظ نکلا ہے اور اہل عرب نے اللہ ان پر اپنا خاص فضل عطا فرما. جو علماء گزرے ہیں متاخرین متقدمین, انہوں نے بڑا کام کیا ہے. لکھا یا اراد ایصال الخیر, یعنی خیر کی طرف متوجہ ہونا. اور رحم کا مطلب یا رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے نرمی کرنا, شفقت برتنا. قرآن مجید فرقان حمید نے کم و بیش 7 جگہ رحمت کے حوالے سے بات کی ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کن محسن. میں وہ بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی نے کن کو کہا ہے کہ تم احسان والوں میں شامل ہو جا تاکہ تم پر رحمتیں ہوں. 7 جگہ ہے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے کہ جو اللہ سے اللہ کو مانگے. تمام کائنات کے خالق مالک رازق پروردگار کو مانے اور اسی سے سوال کرے. خالق بھی وہی, مالک بھی وہی, عطا کرنے والا بھی وہی, دینے والا بھی وہی, شفا دینے والا بھی وہی, سکون دینے والا بھی وہی. یہ سب رحمت کے حصے ہیں. سکون بھی رحمت ہے, آنکھ بھی رحمت ہے, زبان بھی نعمت ہے, کان بھی نعمت ہے. اور یہ اس سے بڑی کرم نوازی ہوتی ہے کہ اس زبان سے حق نکلے, یہ بڑی رحمت ہے. سبحان اللہ. کان حق سنے, یہ رحمت ہے. آپ اس جگہ جائے کہ جہاں حق ہے, یہ اس کے لیے رحمت ہے. اور اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے, اس شعور میں آپ اللہ کے انبیاء کے دین اور خود حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ کے لیے سوچنا شروع کر دیں. یہ سوچنا آپ کے لیے باعث رحمت ہے. یہاں بیٹھے ہیں اور بیٹھنے ka مقصد یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے نفع دوں, تو یہ ذات بھی باعث رحمت ہے. قرآن نے دوسرا کہا کہ جو آسمان سے پانی برستا ہے جسے ہم بارش کہتے ہیں, یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. رزق کے حوالے سے قرآن نے کہا کہ جو تمہیں رزق ملتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. تم مشکلات میں آتے ہو, پریشانی آتی ہیں, تکلیف آتی ہیں, تم اپنے رب کو پکارتے ہو. کون ہے جو تمہاری پکار سنے؟ اور میں یہاں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا, میں ابھی ایک دم ذہن میں آئی. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. سبحان اللہ. کیا تم اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ ہوائے بسیط میں اپنے پروں کو کھول دیتے ہیں؟ اور کون ہے جو ان اڑتے ہوئے پرندوں کو تھام لیتا ہے, گرنے نہیں دیتا. جب وہ اڑتے ہوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا, تم تو اشرف المخلوقات ہو, سبحان اللہ. تم تو ہمارے ہو,
ہم نے تم پر ناز کیا ہے اور کرم یہ کیا کہ اپنا محبوب حضور محمد رسول اللہ تمہیں عطا کر دیا، تم اس امت کے اندر موجود ہو۔ تو پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، بندہ ان پر صبر کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے، یہ بڑی رحمت ہوتی ہے۔ آج انسان پریشان ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی جگہ کا پتہ بتاؤ جہاں میں جاؤں دعائیں قبول ہو جائیں، کوئی معلوم چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں دربار مصطفیٰ میں جہاں ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور قرآن نے خود کہا قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ہے قریب من المحسنین، جو نیک اچھے اعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی رحمتیں۔ اور ناظرین یاد رکھیے گا، اعمال کے لیے 3 عقائد یا 3 علم کا ہونا ضروری ہے۔ 3 بنیادی چیزیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں اجزائے ترکیبی، ٹھیک ہے، وہ اگر ہوں گی تو بندہ ولی کامل بنتا ہے۔ جی، ایک ہے آپ کا عقیدہ ہونا، بالکل صحیح، بے شک مونوتھئزم، we believe oneness of Allah, we believe all prophets, we believe all holy books, we believe judgment day۔ ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ مضبوط ہو اور آپ مانتے ہو کہ لاسٹ میسنجر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا عقیدہ مضبوط ہو گیا۔ اس کے بعد عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور عبادت میں اور عادت میں فرق ہو، ہاں بالکل، عبادت میں اور بہت پیاری عادت میں فرق ہو۔ اکثر لوگ جاتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں جاتا ہوں ٹکرے مارتا ہوں، آ جاتا ہوں، ایک صدیق اکبر ہیں، ایک عمر فاروق ہیں، ایک عثمان غنی ہیں، ایک علی شیر خدا ہیں، ایک امام حسن امام حسین ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، رقت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، کہا تمہیں نہیں معلوم جس نے مجھے تخلیق کیا ہے میں اس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، یہ اللہ خالق مالک رازق کا تصور ہے۔ اور پھر بندہ مستقل حالت نماز میں رہے، یہ بھی رحمت ہے۔ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بھی رحمت۔ معاملات کا ہونا، یہ حق ہونا، زوجین کا حق، بہن بھائی کا حق، میاں بیوی کا حق، رشتہ داروں کا حق، دوستوں کا حق، پڑوسیوں کا حق۔ شریعت میں وہ بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے جو حق دینے والا ہوتا ہے۔ آج جھگڑا اس بات پر ہے یہ میرا حق تھا مجھے نہیں ملا، اور اللہ اس کا رسول اسے پسند کرتا ہے جو حق دینے والا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ ایو نسیہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن محسنا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ حضور نے فرمایا اچھے اعمال کرنے والے بن جاؤ۔ پوچھا یا رسول اللہ اچھے اعمال کرنے والا میں کیسے بنوں؟ اب توجہ رکھیے گا، فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہاری تعریف کرے تو تم اچھے اعمال کرنے والے ہو۔ علماء نے کہا کہ جو تمہارے گھر کے ساتھ رہتا ہے وہ پڑوسی نہیں ہے، سب سے پہلی پڑوسی تمہاری بیوی ہے، جو تمہاری حرکات و سکنات کو جانتی ہے۔ بیوی کے لیے شوہر ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، دوست ہیں، عزیز و اقارب ہیں۔ یہ بتائیں ہم جلوت میں ہیں، سب کے سامنے ہیں تو بہت اچھے الفاظ سے بات کر رہے ہیں، ہمارا انداز تکلم انداز بیاں ہے، کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں، اور جب اکیلے میں ہیں ہاں بھائی تمیز نہیں ہے اس کو بات کرنے کی۔ خلوت اور جلوت ایک جیسی ہو جائے، میں مثال دیتا ہوں، ایک عظیم ہستی ہے جو جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی عاشق ہے۔ بی بی خدیجہ ہیں تو عاشق ہیں، بلال ہیں تو عاشق ہیں، چچا زاد بھائی علی ہیں تو عاشق ہیں، بچپن کا دوست صدیق اکبر ہیں تو عاشق ہیں۔ جو قریب ہوتا ہے عاشق بن جاتا ہے۔ نام حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج اس دن، اس رات، اس پہر میں مجھے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، مجھے اگر حضور کا عاشق بننا ہے اپنی صفات کو لانا ہے، اور ایسا بننا ہے کہ کل قیامت میں جب حضور حضرت عیسیٰ کے سامنے ہوں، موسیٰ کے سامنے ہوں تو حضور فخر کریں۔ اور فخر کیا کریں؟ ہم قبر سے اٹھ رہے ہوں، آ رہے ہوں، میں بار بار شعر پڑھتا ہوں، حضور کہیں مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہیرا آپ سے بھی ظاہر ہے یہی سوال، یہ رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، ہم اس کے شکر گزار ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ رحمتیں ہمیں کیوں مل رہی ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں تو وہ کیوں ہمیں کہا گیا ہے، اور ہم اسے فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہی کہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ خود کو اس سے بچانا کیسے ہے؟ رحمتوں کے دروازے یقیناً کھلے ہیں، رحمتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا انگریڈینٹ کیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود جد الحسن والحسین مولانا المصطفى الامجد المحمود الاحمد العبد المؤید عنی ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا آقا تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے کہ خدا کی رحمت کے سائے میں جب آ گئے ہو تو پھر اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا. جس طرح سے آپ نے کہا مجھے ایک دعا یاد آ رہی. کیا خوبصورت الفاظ ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کی دعا ہے جو امام علی علیہ السلام نے اپنے صحابی کمیل بن زیاد کو تعلیم فرمائی, جسے دعائے کمیل کہتے ہیں. اس کے الفاظ ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم. پروردگار, یعنی کہ اسلوب دیکھیے اس دعا کا کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اس کی کون کون سی خوبیوں کو یاد کریں اور اپنی کون کون سی خامیوں کو یاد کریں. دعا مانگنے کا, اس کی رحمت طلب کرنے کا, جو ہم چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ بس ایسے ہی خدا نے ہم پر اپنی رحمت کر دی, بس ایسے ہی دنیا کی ہر نعمت ہماری جھولی میں اللہ نے ڈال دی, تو پھر ہمیں اس کو آسان نہیں سمجھنا. ہمیں اپنی کوتاہیوں کو یاد کرنا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب کبھی مشکلات میں گر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں, ہم بہت مصیبت میں, کوئی ایسا وظیفہ بتائیے, کوئی ایسی چیز بتائیے کہ ہم اس سے نکل جائیں. تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ اس وقت یہ کیوں نہیں کہتے جب حالات اچھے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا شکر کا وظیفہ بتائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کریں. تو یہ فلسفہ ہم نے کیوں اختیار کر لیا ہے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خدا کی رحمت کے سائے جب ہم پر منڈلاتے ہیں اور جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں, خدا کے حضور میں رجوع کرتے ہیں, تو امام علی علیہ السلام نے ایک اسلوب دیا کہ جب خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی ان کوتاہیوں کو یاد کرو. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم. پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جو عذاب کو قریب کر دیتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. پروردگار کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے لیکن دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہوتی. ہمیں ایسا لگتا ہے اللہ کی رحمت پوری کائنات پر ہو رہی ہے لیکن ہم سے خدا روٹ گیا. لیکن ایسا نہیں کہ اس میں ہماری کوتاہی ہوتی ہے, کیونکہ ہم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم اس وقت خدا کی وہ رحمت جو بارش کے قطروں کی طرح لگاتار ہم پر برس رہی ہوتی ہے اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے. تحبس الدعاء. خدا میرے وہ گناہ بخش دے کہ جو قید کر لیتے ہیں, دعا کو قید کر لیتے ہیں. ہماری دعا آسمان پر جا ہی نہیں رہی, قبول ہی نہیں ہو رہی. تو ہمیں اپنا احاطہ کرنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ایسا کیا کام کر رہے ہیں, ایسے کون سے اعمال سر انجام دے رہے ہیں جس کی وجہ سے خدا کی وہ نعمتیں جو ہم پہ بارہا برستی رہیں. کیونکہ خدا کی رحمت تو وہ ہے نا, وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحمان وہ یوں ہے کہ اس سے مانگو تو عطا کرتا ہے, رحیم وہ یوں ہے کہ نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. اس کی شان کریمی یہ ہے کہ کوئی اسے مانے اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے, کوئی نہ مانے اللہ اسے بھی روٹی دیتا ہے. وہ جو فرعون کو بھی پالتا رہا حضرت موسیٰ کا بھی خالق تھا. وہ اللہ نمرود, شداد, قارون, وہ لوگ جو خدا کے سامنے براہ راست اللہ کے سامنے, خدا کے سامنے کھڑے ہو کر مد مقابل اللہ کے ربانیت کا دعویٰ کرتے رہے, خدا نے ان کو بھی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا. اسی دعا کے آخری الفاظ ہے کہ پروردگار تیرا ہی نام وہ ہے جو دعا ہے, تیرا ہی ذکر و ذکر الشفا. تیرا نام ہی شفا ہے, تیرا ذکر ہی دعا ہے. اور امام علی علیہ السلام خدا سے کہتے ہیں پروردگار تو وہ ہے جو نیل میں فرعون کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھ سکا, تو مجھے کیسے ڈوبتا ہوا دیکھ سکتا ہے, مجھے کیسے تڑپتا ہوا دیکھ سکتا ہے. تو کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, کیونکہ اس کی رحمت صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, وہ ساری کائنات کا رب ہے. اس کی ربانیت, اس کی ربوبیت ہر ایک کے لیے ہے, کسی خاص طبقے, کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے, وہ پوری کائنات کا رب ہے. بہت بہت خوب, اچھی خوبصورت گفتگو ہو گئی. بریک پر جانے سے پہلے نور بھائی آپ سے کلام کی درخواست. حسان بھائی آپ کا ساتھ دیں گے کہ مجھے پتا ہے آپ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں, میری ہر ٹرانسمیشن میں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ عشرہ ختم ہو جائے اور آپ سے کلام نہ سنیں. بسم اللہ.
بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, मुख्तसर सा ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान बन जाएंगे जजेस। मुकाबला तकरीर के एक छोटे से ब्रेक के बाद रमज़ान पाकिस्तान की सहर नशरियात में। वेलकम बैक जनाब। ये है रमज़ान पाकिस्तान का आपका पसंदीदा सेगमेंट मुकाबला तकरीर, और आज हम कैसे जज करेंगे? हम तो आज जज कर ही नहीं सकते। मैंने तो आपसे पहले कहा ब्रेक में कि आज भाई, हमारा इम्तिहान है। आज तो हमारा इम्तिहान है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट्स आए। देखें ज़रा, दिखाएं जी हमारे ये कितने प्यारे हैं कि हमें वो छोटा सा एक रेड स्टूल रखना पड़ा है क्योंकि वरना दिखेंगे नहीं हमें ये लोग। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? ठीक है, अभी तो मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ वहाँ से आएगी। भाई आज जो हमारा मौजू है, मौजू इतना ख़तरनाक रख लिया है, उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है। मैं तो इस उम्र में ट्विंकल ट्विंकल से आगे कुछ नहीं बताती थी, या वो मेरे अब्बा और अम्मा मुझे खड़ा कर देते, तो कोई भी आता था, ज़रा थोड़ा एम्बैरेस करते हैं ना हमारे देसी माँ बाप, जैसे कोई आते थे कहते थे चलो वो सुनाओ हमारा परचम, ये प्यारा परचम, मैं खड़ी होगी हमारा परचम, बस ये मैक्सिमम था। इनसे आप तकारीर करवा रहे हैं भाई, हैट्स ऑफ टू देयर पेरेंट्स ऑल्सो। तो हमारे पास है जी आज आयज़ा खान साहिबा, क्या बात है, नबीहा नूर एंड सारिम शिराजी। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। आयज़ा खान आपसे, आर यू रेडी? यू लुक रेडी। आ जाओ आयज़ा, आ जाओ और छा जाओ। उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है। दूर तक फैली मुसलमान सल्तनत, हर सू फैला कुर्तुबा व काहिरा के इल्म का शोर, जा बजा बजता अहले दीन की फहमो फरासत का डंका। ये था बज़्म जहाँ में मोमिनों का अंदाज। फिर हुआ बहादुर शाह जफर पर वार, टूट कर गिरे हुक्मरानी के मीनार, हर तरफ जुल्म बर्बरियत का हिसार। ऐसे में वक्त ने करवट ली और रब ने अता किए कायदो इकबाल। वाह। सर सैयद और जौहर को अंदाज़ा था कि वक्त है अपने अंदाज को बदलने का। मोहम्मद अली जिन्ना ने बेड़ा उठाया और इकबाल ने नौजवानों को शाहीन बनाया। तब कहीं जाकर अच्छा वक्त आया, मगर सदर अली वकार बेहद अफसोस से कहना पड़ता है कि अब ज़माना बदल चुका है, और हद ये है कि हम बदलने की जगह बदला ले रहे हैं। वाह। आज का नौजवान नए अंदाज में टिकटॉक पर अपनी शक्ल बिगाड़ता है और पार्टी करता है। शाहीन की कुल मसरूफियत मैना को देखना है। जिद्दत सिर्फ जश्न आज़ादी पर नए से नए तकलीफ दे बाजे बजाने का बड़ा नाम है। इतने बड़े मुल्क में आईटी का बड़ा नाम ढूंढना जुए शीर लाने के मुतरादिफ क्यों? जनाबे सदर, अगर ये मुल्क एक अरफा करीम पैदा कर सकता है तो लाखों क्यों नहीं? अगर दुनिया में एक अब्दुल कदीर हो सकते हैं तो हज़ारों क्यों नहीं? हम पर अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि हम ना सिर्फ एक ज़रख़ेज़ ख़ित्ते में पैदा हुए हैं, बल्कि अल्लाह ने हमें ज़रख़ेज़ ज़हन भी दिए हैं। आइए दुनिया को अपनी अहलियत से खीरा कर दें और इकबाल की उम्मीदों पर पूरा उतरें, क्योंकि बकौल इकबाल, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा ना
आलम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आई। क्या बात है, इतने सारे जो नौजवान हैं उनसे बेहतर तलफ़्फ़ुज़ात इनके थे भाई। हसीन इम्तिजाज, जहाँ संजीदगी वहाँ तंज़ो मिज़ाह भी। और जब और आप तंज़ो मिज़ाह भी बड़ा लेवल का है। लेवल का शानदार गुफ्तगू, वो आपने माशाअल्लाह। क्या कहा था कि शाहीन किसे देखता है? मैना को। वाह, क्या बात है, बेहतरीन जबरदस्त। माशाल्लाह। मैं ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह इम्प्रेस ना, अल्लाह हम नज़र इतने रखे। दिन से हसान भाई देख रहे हैं। इतनी उम्र में अभी मैं अल्लामा साहब से भी बात कर रहे थे कि अल्फाज का चुनाव, हो। अंदाज़े बयां और फिर तलफ़्फ़ुज़, जो फ्लो था, मुझे तो फ्लो के उसने सोचा नहीं, उसको पक्की अच्छा आती जो भी। एतमाद के साथ बात करें। हाँ, वेरी गुड। और ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं, मैं भी साहब को बता सकती हूँ, एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है। अच्छा जी, नबीहा नूर आ जाइए, बिस्मिल्लाह। जनाबे वाला अशरफुल मखलूक़ात होने का दावेदार ये इंसान नज़्म व हिम्मत का पैकर है। रूए अर्दी पर अपनी इब्तदाई सांसों से लेकर बिस्तर मर्द तक अपनी गैर मामूली हिम्मत, इस्तकामत और हौसले से ऐसे गुल तराश जाता है जो इसकी ज़ीस्त में लाजवाल करार पाते हैं। इसी हिम्मत, जिद्दोजहद, अमल पहम और जुरत रंदाना अंदाज को बज़्म जहाँ का नाम दिया गया है, जिनके लिए इकबाल कहते हैं उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है। जी हाँ जनाबे वाला, नौजवान ऐसी लाजवाल ताकत है जिसके सामने मसाइब के कहसार भी खमीदा हैं, और रूहानी ताकत ऐसी कि बड़ी से बड़ी मुश्किलात की चट्टानें भी रेजा रेजा हैं कि ये गाजी, ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम उनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। जनाबे वाला, रोने से मुकद्दर नहीं बदला करते, आंसुओं से आज़ादी का सूरज तुलू नहीं किया जा सकता, क्योंकि फितरत फ़कत अहले जुनून का ज़ौक़े परवाज़ है। जब ग़ाज़ातियों खुदी के मतवाले नशाए शहादत में मखमूर आगे बढ़ते हैं तो मंजिलें खुद आगे बढ़कर उनके कदम चूमती हैं। कारखानों में हरकत करने वाला पहिया किसानों के चलते हुए हर इल्म हिकमत के नूर से जगमगाती हुई पेशानियाँ, ज़मीन पर बैठकर आसमानों पर कमंदे डालने के अज़ाइम, ज़िंदगी की हर आन फैलता हुआ हुस्ने आलमगीर, ख्वाबों को ताबीर और तसव्वुर को तकदीर में बदलने की कहविश, ये सब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है। यही ज़ौक़े परवाज़ है, यही वक़ारे ज़िंदगी भी है, और यही सुबह दवाम ज़िंदगी भी है कि बढ़े जा कूहे गिरा तोड़कर, तिलिस्मे मकानों ज़मा तोड़कर, हर एक मुंतज़िर तेरी यलगार का, तेरी शोख़ी फ़िक्रो किरदार का, कि उठ अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना मुनफरिद और प्यारा अंदाज। बहुत प्यारा, और जो भी अल्फाज अदा किए उसमें शानदार एतमाद। बहुत, बिल्कुल ऐसा है। बड़ा कमाल। दोनों का अंदाज बिल्कुल अलग अलग था। इनको देख के अब लग रहा है अच्छा। मशरिक़ व मगरिब में तेरे दौर का आगाज़ है। हाँ। अच्छा जी, सारिम शिराजी, अस्सलाम वालेकुम, यू रेडी? यस। चलो जी, छा जाओ। जनाब सदर और मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरा मौजूद सुखन है, उठ के बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है। सदर जी वकार इकबाल का ये शेर एक भरपूर पैगाम है, जिसमें अल्लामा इकबाल कौम के मुस्लिम नौजवानों को उनकी बेहिसी और बेअदमादी पर मलामत करते हुए उनको उनका भूला हुआ सबक याद दिलाते हैं कि कौम के जियालो, तुम्हारी निस्बत उस कौम से है जो हमेशा बाइज्जत रही है, मगर अफसोस जनाबे वाला, आज मशरिक़ और मगरिब में हमारे दौर का आगाज़ कैसे होगा कि हमारे दिल महरा वफा से खाली, हमारी आंखें शर्मो हया से आरी, इकबाल के शाहीन इंटरनेट की फरीबी दुनिया में पनाह ले चुके हैं। ये कैसा दौर है जहां इकबाल के शाहीन टिकटॉक को अपनी दुनिया समझते हैं और वेब पे नशे में धुत हैं। जनाब सदर, मैं दुनिया भर में मुसलमानों पर होते हुए जुल्म को देख रहा हूँ कि कश्मीर में गिड़गिड़ाती माँ, बहनों, बेटियों की सदाएं किसी कासिम की मुंतज़िर हैं। जी हाँ जनाबे वाला, मुझे कहने दीजिए कि शाम, बर्मा और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर क़यामत सुगरा बर्पा की गई, मगर हम खामोश रहे। मेरे अजीजों, तुम तो वो हो कि अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में तुम्हारी अज़ानें बारहा गूंजी हैं। रोमो ईरान की सरजमीं
زمین پر تمہاری عظمت کی داستانیں ثبت ہیں. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کہاں تھے, جہانگیروں, جہاں داروں, جہاں بانوں, جہاں آرا. جناب صدر, اس ایوان میں موجود لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اٹھو نوجوان نسل, خاموشی کے سکوت کو توڑ دو, کہ مانا ابھی ہماری لب پہ خاموشی کا سایہ ہے, کہ مانا ابھی ہماری بے خودی میں فرق آیا ہے. مگر اے دشمن دل غمزدوں میں مسکرانا مت, تمہارا تازیانہ قرض ہے ہم پہ بھلانا مت. ابھی تو بے قصوں کی آخری تلوار چلنی ہے, ابھی تو شام ڈھلنی ہے, ابھی تو جنگ جاری ہے. جناب صدر, بس میں جہاں کی پکار ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ اٹھو اہل کشمیر کے زخموں کا مرہم بن جاؤ, اٹھو فلسطین کے مظلوموں کا بھرم بن جاؤ, اٹھو امت مسلمہ کو متحد کرنے والے محترم بن جاؤ, اٹھو فرقہ واریت کے بت توڑنے والے صاحب رحم بن جاؤ. شکریہ. کیا بات ہے, کشمیر, فلسطین, ہمارے نوجوان, فرقہ واریت, he has covered everything. بھائی ان کے لیے تو آج میں کھڑا ہو جاتا ہوں. آپ لوگ ادھر آئیے, تینوں ادھر آئے, تینوں ادھر آئے. اللہ ان بچوں کو نظر بس سے بچائے. میں نے اتنے بڑے بڑے آتے ہیں بوائز یہاں پر, گرلز, میں نے کبھی کسی کو نہیں بلایا. You all are so good. ادھر آ جاؤ. سارم, you all اللہ ان are بچوں کو so نظر بس سے good. بچائے. ماشاءاللہ. We are not judging you. No one can judge you بھائی, ہے نا. لیکن ہم فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بتائیں گے. پوچھیں کیوں؟ میں نہیں بتاؤں گا. آپ مجھ سے پوچھیں کیوں, پوچھیں کیوں؟ کیوں بھائی اس سے بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہار جیت از پارٹ آف لائف. یس, سچ میں بھائی ہم بھی ہارے, ہم بھی جیتے. میں تو ہمیشہ سب کو بولتی ہوں کہ مجھے تو میرے آڈیشن میں فیل کر دیا تھا. فیل ان دا سینس کہ انہوں نے کہا بھائی آپ کا بڑا انگلش ایکسنٹ ہے, آپ کبھی اردو کی ہوسٹ تو بن ہی نہیں سکتی. میں نے کہا ٹھیک ہے, ابھی دیکھتے ہیں, ہے نا. چلو جی بتائیں, چلے بتا دیں سب سے بہتر کون اپنا ہے. حق ان کو دے دیا. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہ بتائیں, سب سے بہتر کون ہے یہ بتا دیں. تینوں میری طرف سے تو فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ یہ کامیاب ترین انشاءاللہ پاکستانی بنیں گے, مسلمان بنیں گے انشاءاللہ, ملک کا نام انشاءاللہ روشن ہونے والا ہے. کیا بات ہے. یہ ہمارا نوجوان, یہ ہمارا کوئی نہیں مستقبل بتا ہے. رہا نا فرسٹ سیکنڈ میں تو نہیں ٹھیک ہے جی, ہمارے لیے تینوں ونرز ہیں. ذرا تالیاں بجا دیں, ہم بجاتے ہیں تالیاں. تو جناب عائزہ خان, سارم شیرازی, نبیہہ نور, آپ تینوں میں سے جو ونر ہے اس کا نام ہے, آپ تینوں ونرز ہیں. اینڈ یو آل آر گیٹنگ دیز امیزنگ گفٹس فرام, تینوں کے ساتھ جائیں گے کورل جیولز, پنج ند, ٹفال بیبی ڈائپرز, ایس بی جی جینز, مزیدار حلیم, کیو ایم ایس ڈیجیٹل, حمزہ کلیکشن. آل دیز گفٹس آر گوئنگ تمہارے گھر پہ. جاؤ بھاگو جلدی سے اٹھا لو گفٹس. تھینک یو جی, بہت شکریہ. کیا تینوں کا انداز الگ, ان کے اساتذہ بیٹھی نہیں, آج ہمارے ججز حیران پریشان ہیں. اچھا, اور تینوں نے اتنی بہترین تقاریر کی ہیں, شاندار گفتگو کی ہے ماشاءاللہ. بہت اچھی. اچھا پتہ ہے تیاری کراتے وقت رابعہ پیرنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ لگے کہ انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر چیز کو سمجھا کے ان کو یاد کراتے ہیں, تبھی اس طرح سے. اچھا ہیرا, اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. میں نے جو بچوں کو, دونوں لڑکیوں کو بھی کہا, اور پھر وہ سارم بھی ماشاءاللہ اتنا اچھا اس کا طریقہ ادائیگی اتنی اچھی, کہ یہ پیرنٹس کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز پلیز بچوں کو ایسا نہ کیجیے گا کہ آپ اس کو بڑے ہو کے کہیں نہیں تم اس طرح کر لو, اپنا یہ ایکسنٹ چینج کر لو, طریقہ چینج کر لو, بات کر. ان کو اسی طرح رہنے دیں. میں نے کچھ نہیں چینج کیا, صرف جو ہوتا ہے نا کہ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا کہ ہاں یہ چیز غلط ہے تو اس کو ٹھیک کر لو. بٹ کبھی بھی کسی کو, اور اگر یہ ٹی وی پر آئیں کل کو یا کسی بھی اور, میں تو کہتی ہوں سیاست کے میدان میں یا کہیں بھی جائیں, ان کو یہ طریقہ اپنا اسی کو فلرش کرنے دیا کریں. اور آئی ایم سپر امپریسڈ. آپ دونوں سے کنکلوڈنگ ریمارکس اور پھر حسان بھائی کا کلام, اور پھر ہم مختصراً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہن بات کی تھی اور سوال مجھ سے کیا تھا کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ کیا ہوتا ہے. ہاں, یاد رکھیے گا, شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ سے ڈسکنیکٹ کر دے. میں نوجوانوں کی بات کروں گا. یہ جو وقت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی جو بوسٹر لگا نا, وائی فائی سسٹم رحمتوں کا, وہ بہت اسٹرانگ ہے. ہاں, آپ کے دل کی جو سم ہے نا, اس میں بہت سارے وائرس آ چکے ہیں. ان وائرسوں کو دور کیجیے. نیگیٹیوٹی, نیگیٹو تھاٹس, یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں, امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور رب ذوالجلال فرمائیں گے یہ تمہاری نیکیاں ہیں. تو وہ اس طرح حدیث میں اس طرح دیکھے گا اور دل میں خیال کرے گا اتنی نیکیاں تو میری نہیں ہیں, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں مسٹیک تو نہیں ہو سکتی, ہوا کیا ہے.
رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق مسکرائیں گے اور فرمائیں گے اے بندے خدا میں تجھے جو تکلیف پریشانیاں دیتا تھا تو جو اس پہ صبر کرتا تھا یہ سارے وہ درجات ہیں. اللہ اکبر اللہ ایک اکبر. حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت چاہتے کہ یہ بندہ میرے قریب ہو جائے اور بظاہر دنیا کے اعمال اس کے نہیں ہوتے تو اللہ کی رحمت اس کو مصیبت پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے. وہ بندہ صبر کرتا رہتا ہے, اللہ اس کے درجات کو بلند کر کے اپنے اولیاء کاملین میں شامل فرما دیتے ہیں. اور کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق پر فرمائیں گے دیکھو یہ میرا بندہ تھا, یہ صابرین میں بھی تھا, شاکرین بھی تھا, عابدین میں بھی تھا, اور یہ ہماری ہر مشکل آزمائش پر راضی رہنے والا تھا. جو بندہ اللہ سے راضی ہو جائے اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے. آج کا میسیج یہ ہمیں ہر حال میں راضی رہنا ہے. ہم راضی ہوں گے تمام رحمتوں کے حصار میں رہیں گے. کیا بات ہے. ہیرا ویری شارٹلی کنکلوڈنگ ریمارکس. میں بالکل اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات جا رہے ہیں ایک راستے میں اور ایک خزاں رسیدہ درخت ہے, اس کو زور زور سے ہلایا تو بہت سارے خزاں رسیدہ پتے جھڑ کر گر گئے. حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ, یہ عشرہ رحمت ہے اور خدا کی رحمت سے چاہے آپ کتنے بھی گناہگار ہوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تائب ہو کر توبہ کرتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح سے اس خزاں رسیدہ درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ لوگ یہاں آئے. اس ٹرانسمیشن کو میں کہتی ہوں اور آج کی سحر نشریات کو 4 چاند لگا دیے. اٹ از ون آف دا بیسٹ ٹرانسمیشنز دیٹ وی ہیو ڈن, کیونکہ اتنی اچھی خوبصورت گفتگو ہوئی, پھر حسان بھائی کے کلام, پھر آپ نے جو کلام پڑھا, پھر بچوں کی تقاریر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسان بھائی آپ کا کلام, اور پھر ہم جائیں گے ایک بریک پر. بریک کے بعد حاضر ہوں گے قصص القرآن کے ساتھ, لیکن پہلے حسان بھائی کا کلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, جس سے دیکھنی ہو جنت دے وہ مدینہ لے کے آئے, جس سے دیکھنی ہو جنت دے وہ مدینہ لے کے آئے. تیبہ تو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں, تیبہ تو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں, در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے, در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے. روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا, میری جان نکل تو جائے, یہ سما بدلا جائے, میری جان نکل تو جائے, یہ سما بدلا جائے. وہی غم گسار میرا وہ ضرور یار میرا, وہی غم گسار میرا وہ ضرور یار میرا, میری
پیچھے تیری رحمتوں کے سائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. قصص القرآن میں ناظرین کرام آج ذکر ہوگا حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا اور اس پر ان کی قوم کے رویے کا. جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اس کے احکام کی تعمیل کرنے اور اس سے مغفرت طلب کرنے کی ترغیب دلائی اور ایمان نہ لانے کی صورت میں دنیا اور آخرت میں سزا کی وعید بیان فرمائی، اس انداز سے اللہ کا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی قوم کے انتہائی خیر خواہ اور شفیق بھی تھے. آپ کی خواہش تھی کہ قوم کو ہدایت نصیب ہو جائے، جس طرح آپ سے پہلے کے پیغمبروں کی بھی یہ خواہش تھی کہ قومیں برباد نہ ہوں، وہ نصیحت لے لیں اور جو پیغام لایا جا رہا ہے اس پر یقین اور ایمان لے آئیں. اسی لیے وہ ان سے کسی اجرت یا معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور مخلوق کی خیرخواہی کے جذبے سے انہیں اللہ کی طرف بلا رہے تھے. انہیں اگر اجر و ثواب کی تمنا تھی تو صرف اس ذات سے جس نے انہیں منصب رسالت پر فائز کیا تھا. اس لیے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. یہ وہی سچا دین ہے جسے اللہ نے نوح علیہ السلام کو دے کر مبعوث فرمایا تھا اور آخر کار ان کے مخالفین کو تباہ کر دیا تھا. بلکہ میں اسی اللہ سے اجر و ثواب کا طالب ہوں جو ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک ہے. سورہ یاسین میں ناظرین کرام سے ذکر ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ایسے لوگوں کے پیچھے چلو جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہے، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. ہود علیہ السلام کی طرف جو سرداران قوم تھے ان کے رویے پر بات کرتے ہیں. آپ کی قوم نے نہ صرف آپ کی نبوت کا انکار کیا بلکہ یوم آخرت کو بھی محض جھوٹ تصور کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل قیاسات کو کچھ یوں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کی آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے. کیا یہ تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استغفان یعنی ہڈیوں کے سوا کچھ بچے گا نہیں تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے ناظرین کرام قوم کو علم ربانی کی روشنی میں ہدایت فرمائی، جبکہ وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، اور اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے مدد دی. مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے. ان لوگوں نے جواب میں کہا، خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے، یہ تو اگلے لوگوں ہی کے طریق ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا. کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے پاس ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟
तुम अगर सच्चे हो तो जिस चीज़ से हमें डराते हो उसे हम पर ले आओ। यानी क्या आप इसलिए आए हैं कि वो एक ही अल्लाह की इबादत करें और अपने आबाओ अजदाद की मुखालिफत करें और उनका रास्ता छोड़ दें? अगर आप अपने दावे में सच्चे हैं तो वो अजाब ले आएंगे जिससे हमें डराते रहते हैं। हम आप पर ईमान ले आएंगे, आपकी पैरवी नहीं करेंगे, आपको सच्चा नहीं मानेंगे अगर आपने ऐसा नहीं किया। ए हूद, अब तक हमारे पास कोई दलील जाहिर लेकर नहीं आए और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से ना अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और ना तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें आसेब पहुंचा कर दीवाना कर दिया है। ये थी वो कौम जो जवाब दे रही थी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दावत ईमान पर। यानी आपने कोई खर्क़ आदत मौजज़ा नहीं दिखाया जो आपके पैगाम के सच्चा होने की दलील बन जाए। अब आगे बढ़ेंगे नाज़रीन कराम कि फिर आगे क्या हुआ कि किस तरह से ये मामला उस नहज पर आ गया, उस बुनियाद पर आ गया कि फिर अज़ाब इलाही नाजिल हुआ। ये सब इंशाअल्लाह अपने अगले क़ससुल कुरान में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन कराम, ये थी आज की ट्रांसमिशन और इस ट्रांसमिशन के ज़रिए आज हमने रहमतों का ज़िक्र किया, हमने बात की अल्लाह ताला ने किस तरह से रहमतों का वादा किया है, किस तरह से रहमतों के नुज़ूल का वादा किया है और किस तरह से अल्लाह की रहमतों के दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं अपने ईमान वालों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो तकवा रखते हैं, जो इसार से पेश आते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी फरमान हैं उन पर अमल करते हैं। तो हमने अपनी ज़िंदगी उस तरीके से चलानी है, शैतान के बहकावे में नहीं आना। शैतान का सबसे पहला टारगेट, जैसे मैंने आज शो के आगाज़ में कहा और फिर उलमाए कराम ने भी हमारे पैनल में डिस्कशन हुई, शैतान का सबसे पहला काम है कि बंदे को खुदा से जुदा कर दे, वो डिस्टेंस बीच में ले आए कि बंदे को ये लगे कि अब मेरी वापसी नहीं हो सकती, अब मेरी बख्शिश नहीं हो सकती, अब रहम के दरवाजे मुझ पर बंद हो गए, पूरी दुनिया पर रहम हो रहा है, मुझ पर कोई रहम नहीं हो रहा, मुझ पर रहमत नाजिल नहीं हो रही। अगर कभी भी ऐसा दिल में कभी भी कोई ख्याल आए तो आपने लौट कर दौड़ कर जाना है अपने अल्लाह की तरफ और अपने बनाने वाले की तरफ। और आप एक कदम आएंगे, वहाँ से दो कदम आया जाएगा, आप चल कर जाएंगे, वहाँ से दौड़ कर आया जाएगा। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की सहर नशरियात। इंशाल्लाह चंद ही घंटों में आपसे मुलाकात होगी अपनी अफ्तार नशरियात में और इंशाल्लाह उसके बाद एक और सहर नशरियात हमारी मुंतज़िर है। तो आपसे चंद घंटों बाद ही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। Pakistan